جی لیکن انہوں نے ایک نادیہ کلام کہا ہے اور واقعاً بڑے سادہ انداز میں انہوں نے وہ باتیں لکھ دی ہیں پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف کے حوالے سے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قلم توڑ دیا ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا، ڈھونڈ کر لکھا۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے، اللہ علیہ وسلم جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے۔ واقعتاً بڑے سادہ انداز میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا جو نقش کھینچا ہے شاعر نے، داد دینے کو جی چاہتا ہے، بار بار پڑھنے کو اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ حقیقت میں اشعار میں مختصر الفاظ میں اتنی جامع بات کہہ دی جاتی ہے کہ جس کو نثریہ کلام میں آسانی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ علامہ اقبال میں جواب شکوہ میں اللہ پاک کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام کا جو تعارف کیا ہے اس کو بھی اس خوبصورت مجلس میں آپ کی نظر کریں۔ سبحان اللہ۔ اس پر غور کیجئے گا کہ کلام تو علامہ اقبال کا ہے لیکن منسوب ہے باری تعالیٰ کی جانب سے، گویا کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے حبیب کی توصیف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ پھول سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ شکوہ کرنے والے یعنی ہم اور آپ بھی نہ ہو، اور اللہ نے بزم توحید سے جو کائنات سجائی ہے وہ بھی نہ ہو، گویا کہ سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود موجود، وجود مسرور کا نتیجہ۔ اور آگے کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ خیمہ افلاک کا یعنی آسمان و زمین اسی نام سے بغیر کسی سکون کے ٹکے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے۔ نفس ہستی تبش آماد ہے اسی نام سے۔ دنیا کے رگ و ریشے کے اندر جو زندگی سرایت کی ہوئی ہے، صبح و شام ہو رہی ہے، سورج اور چاند نکل رہے ہیں وقت پر، یہ سب کا سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، یعنی خشکی کو بھی لے لیا اور تری کو بھی لے لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چین کے شہر مراکش کے بیابان، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے۔ چین اور مراکش کا نام بے وجہ نہیں لیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا کا پورا فلسفہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت بھی چین سے زیادہ تعداد وہاں رہنے والے لوگوں کی کسی اور ملک میں نہیں تھی۔ سب سے بڑی آبادی چین کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی، اور مراکش وہ ملک ہے کہ جہاں صحرائی علاقہ سب سے زیادہ ہے۔ تو چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو جو عظمت عطا فرمائی، جو سربلندی عطا فرمائی، وہ انہی کا حصہ تھی، انہی پر وہ سربلندی تمام ہو گئی۔ نہ آپ سے پہلے کسی اور کا مقدر وہ عزت و رفعت و سربلندی بن سکی اور نہ آپ صبح قیامت تک بن سکتی۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے
کہ اس نے ایسے جلیل المرتبت، عالی قدر، رفیع الشان، بے مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمیں اس نعمت کا ہر لحظہ استحضار رکھنا چاہیے اور ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کا اور آپ کی غلامی کا تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے روز و شب کو گزارنا چاہیے۔ ہم ایک